پانی نہیں، پورے محلے میں کہیں پانی نہیں. ایک جگہ عیسائی کا گھر ہے، وہاں گیا، جا کے کہا کہ پانی، کپ آف واٹر، آئی بیگ اے کپ آف واٹر. اس نے کہا کہ آئی آلسو ہیونٹ گاٹ واٹر، واٹ کین آئی ڈو؟ میرے پاس پانی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ پلیز، کہا کہ نہیں، آئی ہیو گاٹ اونلی وائن، آئی ہیو گاٹ، میرے پاس شراب ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ استغفر اللہ، میرے پاس شراب موجود ہے، اگر پینا چاہتے تو پیو. اب اسے معلوم ہے کہ نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا، تو شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ شراب پی لے، پیٹ بھر کے نہیں، بقدر سد رمق. تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اسباب قطعیہ کیا ہیں، اسباب غیر قطعیہ کیا ہیں، اسباب یقینیہ کیا ہیں، غیر یقینیہ. دوا کھانا شفا کا یقینی سبب نہیں ہے، لیکن بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانا یقینی سبب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا یقینی سبب ہے. تو اب دو طرح کے اسباب آ گئے. اب یقینی سبب کو چھوڑنا جائز نہیں، غیر یقینی سبب کو آپ کے اختیار میں دے دیا اللہ نے، چاہے تو استعمال کرو، چاہے تو نہ استعمال کرو. اسباب یقینیہ، اسباب غیر یقینیہ. اسباب غیر یقینیہ کو ترک کر سکتے ہیں آپ، یا استعمال کر سکتے، آپ کے اختیار میں ہے. اسباب یقینیہ جو ہیں، جیسے بھوک لگی، آپ کھانا نہیں کھائیں گے، اللہ آپ کی بھوک نہیں مٹائے گا. پیاس لگی، پانی نہیں پئیں گے، مسبب مدد نہیں کرے گا. پانی موجود ہے، ہاں پانی مل ہی نہیں رہا ہے، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، پیاس سے دم نکل رہا ہے، شراب بھی نہیں مل رہی ہے پینے کے لیے، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، زہر بھی نہیں مل رہا ہے مثال کے طور پر، تو اس وقت اللہ کو پکارنا ہے. اسباب بالکل اس نے ہٹا دیے ہیں تو اب مسبب کے سوائے کچھ بھی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسباب یقینیہ ہی کو اسباب عادیہ بھی کہتے ہیں. اسباب یقینیہ کو اسباب عادیہ بھی کہتے ہیں. اسباب عادیہ ہی کے دو شاخیں ہیں، ایک اسباب یقینیہ، ایک اسباب غیر یقینیہ. اسباب عادیہ، اسباب عادیہ جیسے آگ جلانے کے لیے وہ اسباب عادیہ میں سے ہے. گرمی حاصل کرنے کے لیے یا آگ جلانے کے لیے آگ کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں اسباب عادیہ. بات سمجھ میں؟ کپڑے دھونے کی ضرورت پڑی، کیا ہے سبب عادی؟ اسباب عادیہ جمع ہے، واحد کیا ہے؟ سبب عادی. کپڑے میلے ہو گئے، اب ان کے میل کچیل کو دھونا ہے، تو سبب عادی کیا ہے؟ پانی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو مشرک درگاہ کو دیکھ لیا، ذرا کھڑے رہ کے مشرک پاؤ، شرک پن رہے، انہیں شرک کرتا، درگاہ کو دیکھ لیا تو. بس سمجھ میں آئے؟ زیارت قبور کرنے کا تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا. کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں تم کو زیارت قبور سے روکتا تھا، اب روکنے کا وقت چلا گیا، اب اجازت دینے کا وقت آیا، تم زیارت کرو. رسول اللہ عام خبروں کی زیارت کرنے کا حکم دے رہے ہیں سرکار. حضرت سید موسیٰ شاہ قادری میرے سرکار کی زیارت کرنے سے کیوں منع کرتے ہو؟ شرک کیسے ہو گیا؟ تو عرض کر رہا تھا بندگان خدا کہ یہ کھانا، یہ پانی، کپڑا، یہ دوا، یہ سب مظاہر عون الہیہ ہیں. اللہ تعالی ہی کی مدد ظاہر ہوتی ہے کس سے؟ جی، اسباب کے ذریعے سے، اسباب عادیہ کے ذریعے سے اللہ تعالی ہی کی مدد ظاہر ہوتی ہے. تو جس نے اسباب سے مدد حاصل کی، اس نے حقیقت میں مسبب ہی سے مدد حاصل کی.
اس نے حقیقت میں مسبب ہی سے مدد حاصل کی. جس نے اسباب سے مدد لینا چھوڑ دیا اس نے مسبب ہی کی مدد کو چھوڑ دیا. تو مسبب مدد پہنچا رہا ہے اسباب کے ذریعے سے, اسباب عادیہ کے ذریعے سے. آپ اس مدد کو نہ لیں تو مسبب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ میں نے مظہر حسین صاحب کو اپنی نوکرانی کے گھر, میرے گھر میں ایک کافر عورت نوکری کر رہی ہے, مسلمان نہیں, روزے دار, نمازی نہیں, کافر, بت پرست, صنم پرست, ایک نوکرانی ہے. اس کے گھر, اس کے ہاتھوں میں نے مظہر حسین صاحب کو ایک ٹفن بھیجا, ایک توشہ بھیجا کہ جانا مظہر حسین صاحب کو دے دینا. مظہر حسین صاحب نے کہا اے کافرہ کے ہاتھ سے میں کھانا نہیں لیتا, چلے جائے. وہ بول رہی ہے بھائی جو نے دے کے بھیجا ہے, یہ میں نہیں دے رہی ہوں مظہر حسین صاحب, یہ میرا توشہ نہیں ہے, میرے گھر کی چیز نہیں ہے, یہ بھائی جو دے کے بھیجے ہیں آپ کے. تو کافر, تو مشرک, نکل نکل. بھائی جو لا کے دیں گے تو میں کھاؤں گا. سمجھانے کے لیے مثال کتنی اچھی ہے دیکھیں آپ. مظہر حسین صاحب میرے پیر بھائی کیا کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر, کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی جو لا کے دیں گے, وہ سید زادے ہیں, وہ نجیب الطرفین سید ہیں, پیر زادے ہیں, فلاں ہیں بھائی, وہ لا کے دیں گے. اون مندی کرتا کا نہ وانگ کی رہے ہیں, میں نہیں لوں گا, میں یہ میری توہین ہے, یہ وہ لا کے دیں تو لوں گا. اس نے لا کے واپس کر دیا, مانا چولی ٹانگ, ضرورت نہیں کر کو بول ڈالے. میں جا کو دینے سے انہوں بول دیا کہ نہیں ہونا چاہیے. میں کیا بولوں گا؟ اچھا پھر کیا بولے, تمہیں جا کو دینا کہتے ہیں, میں کیوں جا کے دوں؟ میں بگڑ گیا مظہر حسین پر. ارے میں نے اپنی نوکرانی کے ہاتھ سے دے کے بھیجا, ان کو نوکرانی کو نہیں دیکھنا تھا, بھیجنے والے کو دیکھنا تھا. یہ ناقص مثال ہے, ناقص مثال. برسبیل تنزل یہ مثال میں نے پیش کی کہ کافر بھی ہے, میری طرف سے لا کے دے رہا ہے تو مظہر حسین صاحب لے لیتے ہیں. یہ اللہ کا محبوب بندہ اللہ کی طرف سے دے رہا ہے, اللہ کی دی ہوئی چیز دے رہا ہے, نہیں لیتا. میں سید موسیٰ شاہ قادری سے نہیں لیتا, میں سید غلام دستگیر سے نہیں لیتا, میں ولی سے نہیں لیتا, خواجہ سے نہیں لیتا. نہیں لیتا تو نقصان کس کا ہوتا؟ نہ اللہ کا ہوتا, نہ ولی کا ہوتا, تیرا نقصان ہوتا. بھوکا کون مرتا؟ تو مرتا. ولی کا کیا ہوا؟ اللہ خود تجھ جیسے کو ولی کے ذریعے سے دلانا نہیں چاہا, اللہ نے دینا نہیں چاہا. لہذا جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ جاتے ہیں, صدا لگاتے ہیں, لیتے ہیں, جاتے. ہاں. تو بندگان خدا کیا عرض کرا تھا؟ اسباب یقینیہ اور اسباب غیر یقینیہ. اسباب عادیہ جیسے آگ جو ہے وہ آگ جلانے کا سبب عادی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کشتی چلتی ہے نہیں چلتی؟ ایسے چلتی ہے. کشتی کے لیے کیا چاہیے؟ پانی. اب اسباب عادیہ کے خلاف کرنا خرق عادت ہے. اسباب عادیہ, چاقو عادتاً, چاقو کیا کرتا ہے؟ ہمارے مدرسے میں چاقو کو مؤنث باندھا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے. چاقو کاٹتی ہے, غلط ہے. چاقو کاٹتا ہے. چھری بولیں گے تو چھری کاٹتی ہے, چاقو بولیں گے تو کاٹتا ہے. چاقو عادتاً کیا کرتا ہے؟ کاٹتا ہے. یہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ چاقو سے ہمیشہ کام لیتا ہے کاٹنے کا. بات سمجھ میں؟ تو چاقو کاٹنے کا سبب عادی ہے, آگ جلانے کا سبب عادی ہے. اسباب عادیہ کے خلاف, سبب عادیہ کے خلاف کام ہو, چاقو چلے اور کٹے نہ انسان کا جسم, تو اب ہم سبب عادی نے اپنے عادت کے خلاف کام کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پر, مبارک حلق پر چاقو چلا, چھری چلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلا رہے ہیں, چاقو چل رہا ہے, چھری چل رہی ہے, سکین چل رہی ہے. چاقو اگر کاٹنے والی ہوتی, چاقو اگر کاٹنے والا ہوتا,
حقیقت میں چاقو کاٹنے والا ہوتا تو چاقو کاٹ دیتا. حقیقت میں کاٹنے والا چاقو نہیں، کاٹنے والا رب ہے. چاقو چل رہا ہے، پوری طاقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلا رہے ہیں، لیکن چھری چل رہی ہے، کاٹ نہیں رہی. حضرت ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، چھری سے مخاطب ہو کے کہا چھری کیوں نہیں چل رہی؟ میں تو جلد سے جلد اپنے فریضہ منصبی سے، فرض منصبی سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہوں، جلد سے جلد اپنی ڈیوٹی ادا کر دینا چاہتا ہوں، فرض ادا کر دینا چاہتا ہوں. تو کیوں نہیں چل رہا ہے اے چاقو؟ تو چاقو کو زبان دے دی اللہ نے. کہا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ واجب التعظیم ضرور ہیں، آپ کی تعظیم مجھ پر فرض ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. میں کیا کروں کہ آپ کہہ رہے ہیں چل، آپ کا خدا کہہ رہا ہے نہ چل. کس کی بات سنوں؟ تو عرض کر رہا تھا کہ سبب عادی جو کرتا ہے اس کے خلاف ہو اس سبب سے، اسے کہتے ہیں خرق عادت. خرق عادت. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے زہر یہ سبب یقینی ہے جان نکالنے کا. اسباب عادیہ میں ہے، سبب یقینی ہے. زہر پیئیں گے آپ تو مر جائیں گے، اسی لیے زہر پینا حرام ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ دوا نہ کھانا حرام نہیں، کیونکہ دوا شفا کا سبب یقینی نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، بیٹھ گئے. اندر قلعے میں عیسائی لوگ ہیں، عیسائیوں کا اسقف پادری اندر ہے. بہت دنوں تک محاصرہ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک دن پادری اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل کے آیا، آگے کہا، مسلمانوں سے پوچھا جو ساتھ تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ تھے، تابعین تھے. پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ تمہارا سردار کون ہے؟ کون ہے لیڈر جنگ کا؟ کمانڈر ان چیف. ہو از دی کمانڈر ان چیف؟ سپہ سالار کون؟ حضرت خالد بن ولید ایک کونے میں بیٹھے ہیں. مسلمانوں میں کوئی امتیاز نہیں تھا کہ کمانڈر ان چیف وہ اس کو 4 پٹے، وہ کچھ بھی نہیں. وہ کئی فوجیوں میں وہ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی کچھ کھا رہے ہیں، بیٹھے ہیں. عام فوجیوں میں مل کے رہتے تھے مسلمانوں کے سپہ سالار صحابہ کرام، کوئی فرق نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے روم کا صوبیدار آیا، گورنر آپ سے ملنے کے لیے. حضرت عمر فاروق کا عہد خلافت روم سے آیا. لوگوں سے پوچھا کہاں ہے تمہارا خلیفہ؟ مدینے میں. کہا کہ وہ مسجد میں ہوں گے. مسجد میں گئے تو مسجد کے کونے میں سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے ٹیکے سے سو رہے. کہا یہ ہے مسلمانوں کا سردار، یہ ہے خلیفۃ المومنین امیر المسلمین، امیر المومنین سو رہا ہے. یہ کہ تہبند باندھے ہوئے، تکیہ بھی جسے اور مسجد میں سو رہا ہے، کونے میں مسجد کے پڑے سو رہے. کہا کہ جگاؤ نہیں امیر المومنین اگر ہم نہیں جگائیں گے تو ناراض ہوں گے. اسی وقت ان کو اٹھایا گیا، اٹھ کے بیٹھے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ میں آپ سے ملنے آیا. آپ کیا ہیں؟ امیر ہاں میں ہی خلیفہ ہوں. بولو. دل کی دنیا بدل گئی. کہا کہ اس قوم سے ہم جیت نہیں سکتے جس میں ایسی سادگی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تم اتنے سادی ہو؟ کہا کہ میرا آقا جو تھا، میرے مولا جو ہیں، میرے پیغمبر، وہ تو مجھ سے بھی بہت زیادہ سادہ تھے. یہ میری سادگی کیا ہے ان کی سادگی کے سامنے؟ یہ ہے مسلمانوں، یہ ہے دین، یہ ہے. خیر بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا حضرات. جی ہاں تو جی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بیٹھے نا یہی کمانڈر ان چیف ہے، سپہ سالار. کہا کہ تم کیوں ہمارے
قلعے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے اتنے دن بیٹھے ہو. کہا کہ ہم تمہارا قلعہ فتح کرنے کے لیے آئے ہیں, تمہیں معلوم نہیں ہے؟ حضرت خالد بن ولید کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا قلعہ جو ہے, تمہارا کوٹئی جو ہے, اسے فتح کرنے ہم آئے ہیں, تو فتح کرے بغیر نہیں جاؤ گے؟ کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, ہم فتح کریں گے. کہا بہت مشکل ہو رہی ہے نا؟ کہاں ہے مشکل ہو رہی ہے, لیکن ہم آئے ہیں فتح کر کے جائیں گے, ہمیں اللہ کی قوت پر بھروسہ ہے, اپنے پروردگار کی حمایت اور نصرت پر اعتماد کلی, ہم ضرور فتح کریں گے. اس نے کہا فتح کرو گے؟ ہاں کریں گے فتح. اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہم مسلمان ہیں. کہا ہم عیسائی ہیں. وہ عیسائیوں کا پوپ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اس قلعے کی سب سے بڑا گرجا ہے, اس کا بڑا پوپ ہے, وہ فادر, پورے قلعے پر اس کی حکومت, پاپا اسے کہتے پاپا, پوپ. پاپا نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں, تم مسلمان. کہا مسلمان. کہا تم کو اپنے نبی کی ہر بات پر یقین ہے؟ کہا ہم ہر بات پر یقین ہے. اچھا ہم دونوں میں کون حق پر ہے؟ کہا کہ ہم مسلمان حق پر ہیں. اچھی بات. اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ زہر کا پیالہ منگواؤ. ایک کٹورا بھر زہر تھا, کٹورا بھر زہر تھا. کہا کہ تم کو اپنے رسول پر یقین ہے؟ کہا یقین ہے. اپنے مذہب پر یقین ہے؟ کہا اپنے خدا پر یقین ہے. کہا تو آپ جو مان رہے ہیں صحیح ہے؟ بالکل صحیح. تو اگر آپ کا مذہب صحیح ہے تو یہ زہر کا پیالہ ہے, اسے پی لو اور تم کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ زہر کا پیالہ پینے کے بعد تم پر موت طاری نہ ہو, تم نہ مرو, تو یہ بات یقینی مانی جائے گی کہ تم حق پر ہو. اگر تم مر گئے تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم حق پر نہیں. کہا کہ ٹھیک ہے. وہ زہر کا پیالہ لیا, اور اس میں زہر کیسا تھا؟ زہر حلاحل. اسے کیا کہتے ہیں؟ زہر. ایسا زہر تھا کہ جس کا ایک قطرہ اگر ایک بڑے تالاب میں ڈال دیا جائے تو پورے کا پورا تالاب زہر آگی ہو جائے, یعنی پورا پانی تالاب کا زہر بن جائے, وش بن جائے, وش بن جائے, وش بن جائے, زہر بن جائے, پوائزن ہو جائے. اس زہر کا ایک پورا کٹورا حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کہہ کے پورا پیالہ پی لیا. پینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھوڑا سا. اب پادری نے کہا دیکھو مسلمان جیتا کیا, یہ بچتا ہے کیا؟ پھر چہرہ برابر ہو گیا. پھر آپ بیٹھے رہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, ایک پہر 2 پہر گزر گئے, یعنی 6 گھنٹے گزر گئے. آ کے جاؤ چابیاں لے آؤ, قلعے کی چابیاں حوالے کر دیا. کہا کہ تم سچے, ہم جھوٹے, ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے دین سے, ہمارے مذہب سے. تمہارا جو مذہب ہو یہ کلمہ پڑھاؤ. حضرت خالد بن ولید نے کلمہ پڑھا ہے. تو بندگان خدا عرضے کر رہا تھا کہ اس طرح تو زہر سبب عادی ہے جان لینے کا, لیکن جان نہیں لیتا. کیوں نہیں لیتا؟ یہ خرق عادت ہے. خرق عادت اگر خدا سے ظاہر ہو تو اسے قدرت کہتے ہیں, اگر پیغمبر سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. پیغمبر سے اگر قبل نبوت ظاہر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں, بعد نبوت ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں, ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. اور علماء اہل سنت و جماعت بالاتفاق اس بات کو مانتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہر ولی کی کرامت حقیقت میں پیغمبر ہی کا معجزہ ہے. ہر ولی کی کرامت حقیقت میں پیغمبر کا معجزہ ہے. تو انبیاء علیہ السلام جس نبی کی امت میں جو آدمی کرامت ظاہر کرے گا, جو ولی کرامت ظاہر کرے گا, اس کی کرامت حقیقت میں وہ اس نبی کا معجزہ ہے.
تو اب غوث اعظم کی کرامتیں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کے معجزے ہیں، خواجہ اجمیری کی کرامتیں، قادر ولی کی کرامتیں حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولی کی ہر ولی کی کرامتیں، وہ ولی جس نبی کا امتی ہے اس کا معجزہ۔ اور اب ہمارے نبی کی شان کہ یہ نبی تو نرالا نبی ہے، صف انبیاء میں کوئی ایسا نبی نہیں، گروہ انبیاء میں بھی کوئی ایسا نبی اور رسول نہیں کہ آپ کی امت میں اولیاء تو ہیں ہی ہیں، تمام انبیاء بھی میرے آقا کی امتی ہیں حقیقت میں۔ بات سمجھ میں؟ نبی حضور کب سے ہیں وہ اگر معلوم ہو جائے تو پھر بحث نہیں رہے گی۔ حضور حضرت آدم سے پہلے سے نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ماں بین ماء و طین تھے۔ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا و آدم لمنجدل فی طینتہ، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ نبی ہیں تو امتی ہونا نا، نبی ہیں حضور تو امتی ہونا نا۔ تو سب سے پہلا امتی کون؟ ظاہر کے اعتبار سے جو سب سے پہلا نبی اور رسول ہے کون ہے وہ؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ باطن کے اعتبار سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے سب سے پہلے امتی ہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو اس طرح قوم کو حقائق کا علم دیا جائے گا، باتیں بتائی جائیں گی تو کائی کو کون بھی وہابی بنے گا، کائی کو قادیانیت کی طرف بھاگے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا عرض کر رہا تھا، آپ بھول گئے آپ حضرات؟ عرض کر رہا تھا کہ سبب عادی کے خلاف کام ہوا، حضرت خالد بن ولید سے زہر پیا مرے نہیں، تو ایک کرامت تھی کس کی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت۔ اور وہ کرامت معجزہ تھی کس کا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا معجزہ تھا۔ تو جس نبی کا امتی خرق عادت کرے وہ خرق عادت حقیقت میں نبی کی ہے۔ تو اب میرے نبی کے امت میں تمام انبیاء داخل ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کس کی امت میں ہیں؟ حضور کی امت میں ہیں، کیونکہ ان سے پہلے حضور نبی بن کر ہیں، تو ان کے بعد ہی ہر نبی پیدا ہوا۔ تو حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک کس کے امتی ہیں؟ حضور کے۔ اسی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ سب امتی ہیں، معراج کی محفل سجی۔ میں نے معراج میں سنایا، یہ بات سنائی، معراج کی رات بیت المقدس میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی مرسلین ہیں، سب کو جمع کیا گیا۔ حضور نے نماز پڑھائی اور انہوں نے نماز پڑھی، پڑھ کے بتا دیا کہ یہ سب مقتدی، یہ سب مہدی، یہ ہادی، یہ امام۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے تمام انبیاء امتی ہیں، بلکہ ساری کائنات کی ہر شے حضور کی امت میں داخل ہے۔ جو چیز حضور کے نور سے بنی اس چیز کے حضور نبی ہیں، رسول ہیں۔ یہ میں نے بہت سے مقامات پر بار بار یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں، سنا دی ہیں۔ حضور کی نبوت عمومیت رکھتی ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں تمام مخلوقات کی طرف مرسل ہوا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں۔ تمام إِلَى الْخَلْقِ، الخلق کی طرف اشارہ فرمایا، الخلق کا لفظ استعمال فرمایا سرکار نے، یعنی اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب کا میں رسول ہوں، سب کا نبی، سب میری امت میں داخل۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ولی کی کرامت حضور کی امت کے اولیاء کی کرامتیں حضور کے معجزات ہیں حقیقت میں. غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کیا، کیوں نہ کریں؟ ان کا زندہ کرنا حقیقت میں رسول اللہ کا زندہ کرنا ہے. بس سمجھ. اور پھر جناب ہر نبی کا جو معجزہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے معجزے دکھائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزے دکھائے. ہر نبی کا معجزہ حقیقت میں اس نبی کا معجزہ ہے جس کی امت میں ہر نبی داخل ہے. تو کمالات میرے نبی کے ہی ہیں حقیقت میں. ہر دور میں ظاہر کسی تعین سے، موسیٰ کے تعین سے موسیٰ کے دور میں ظاہر ہوئے، عیسیٰ کے تعین سے عیسیٰ کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئے. کمالات تو میرے ہی نبی کے ہیں، اور میرے نبی کے کمالات حقیقت میں خدا ہی کے کمالات. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کہ ہر ولی کی کرامت نبی کا ہی معجزہ ہوتا ہے. اور اگر عام انسان سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو، یعنی اسباب عادیہ کے خلاف، بس سمجھنا، کچھ ظاہر ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ معونت کہیں. معونت نہیں، معونت. کیا؟ معونت عون سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد ہے. اگر کسی گناہگار مسلمان سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ کرامت نہیں بولنا. کیا ہے وہ؟ استدراج. اگر کسی کافر سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو، سبب عادی کے خلاف کام ظاہر ہو، اسے کیا کہیں گے؟ استدراج. مطلب اگر کسی کافر سے اس کے مقصد کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف خرق عادت ظاہر ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اہانت. کافر ہے، اللہ تعالیٰ اسے کسی خرق عادت کے ذریعے سے بدنام کرنا چاہتا ہے، رسوا اور ذلیل کرنا چاہتا ہے، تو اسے کہیں گے اہانت. الف ہے الف نون تے اہانت. اہان یوہین اہانتن فہو مہین و اہین یوہان اہانتن فہو مہان. ہون مصدر ہے، ہون ثلاثی مجرد میں مصدر ہے. ہون، ہا واو نون، ہون. اسی سے فعیل کے وزن پر، فعیل کے وزن پر، حین سید کے وزن پر. اہانت، اہانا یوہین اہانتن فہو مہین کے معنی ہے کسی کو ذلیل و خوار کر دینا، کسی کو رسوا کر دینا، کسی کو خفیف کر دینا، ذلیل کر دینا. یہ ہے اہانت. کوئی کافر چاہتا ہے کہ خرق عادت کر کے لوگوں میں اپنا نام پیدا کرے، خلاف عادت کام کر کے، لیکن اللہ اس کی مرضی کے خلاف خرق عادت ظاہر کر دے تو اسے کیا کہیں گے؟ اہانت. اچھا، ایک ہے جھوٹا دعوے دار خدائی. سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ سیکون من بعدی 30 دجالون کذابون. حضور نے کیا فرمایا کہ میرے بعد 30 مکار، فریبی، جالساز، دھوکے باز لوگ پیدا ہوں گے. کچھ سمجھ میں آ رہے؟ کلہم یزعم انہ نبی. ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، یہ جھوٹا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، آئی ایم اے پروفٹ. ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. ولا نبی بعدی. حقیقت تو یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں.
نبیوں کا سلسلہ چلا، مجھ پر ختم ہو گیا، اب میرے بعد ہے تو خدا ہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبیوں کو دیکھتے ہوئے آئے، نبیوں کو، اب وہ آ گیا جسے دیکھنے سے خدا نظر آ گیا، تو اب نبی کہاں دکھے گا؟ حضرت آدم کو دیکھے نبی نظر آیا، شیس کو دیکھے نبی نظر آیا، ادریس کو دیکھے نبی نظر آیا، نوح کو دیکھے نبی نظر آیا، ابراہیم کو دیکھے نبی نظر آیا، اسماعیل کو دیکھے نبی نظر آیا، یسا کو دیکھے نبی نظر آیا، یرمیاہ کو دیکھا نبی نظر آیا، شعیا کو دیکھے نبی نظر آیا، ادریس کو دیکھے نبی نظر آیا، الیاس کو دیکھا نبی نظر آیا، زکریا کو دیکھا نبی نظر آیا، لوط کو دیکھا نبی نظر آیا، انبیاء کو دیکھا نبی نظر آیا۔ ان کے پیچھے نبی تھا، لا نبی بعدی بولنے والے نبی کا یہ آئینہ تھے۔ آدم میں میرے نبی نظر آئے، شیس میں میرے نبی نظر آئے، ادریس میں میرے نبی نظر آئے۔ ان سب کے پیچھے جو نبی تھا، ان کے آئینوں میں وہی نبی نظر آیا۔ اب اس کے بعد وہ نبی آ گیا جو ہے تو نبی لیکن آئینہ ہے خدائی کا، مظہر ہے خدائی کا، اسے دیکھنے، اب اس کے بعد جو ہے وہ اس میں نظر آ رہا ہے۔ ان پیغمبروں کے بعد جو تھا وہ ان پیغمبروں میں نظر آیا، وہ حضور ختمی مرتبت تھے، سب پیغمبروں کے پیچھے تھے۔ تو نبوت چلتی رہی، اب وہ آ گیا جس کے بعد الوہیت ہی ہے، خدا کا جلوہ ہے، نبوت کا جلوہ نہیں ہے۔ اب وہ آئینہ جمال خداوندی وہ آ گیا، اس نے اعلان بھی کر دیا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب اس کے بعد نظر آئے گا تو خدا ہی نظر آئے گا۔ اب اس کے بعد قیامت ہے، اس وقت تک دیکھنا اگر نہیں آیا تو اسے کیا کریں گے؟ جسے آنکھ مل گئی وہ مصطفیٰ کو دیکھنے والا بن گیا، تو مصطفیٰ کے جلوے میں خدا کا جلوہ اسے نظر آئے گا۔ جو نہیں دیکھ سکے گا وہ قبر میں جانے کے بعد حضور کا جلوہ دیکھے گا، وہ حضور کے جلوے میں خدا کا جلوہ نظر دیکھ لے گا، پھر قیامت میں خدا کے جلوے نظر آئیں گے۔ خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، تو 30 جھوٹے دعوے داران نبوت پیدا ہوں گے، جھوٹے، حضور نے فرمایا ہر دور میں پیدا ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی نے خود کو نبی بنا، حضور کی حیات ظاہری کے زمانے ہی میں، میرے آقا کی حیات ظاہری کے زمانے ہی میں مسائلمہ کذاب پیدا ہو گیا۔ مسائلمہ اس کا نام، مسائلمہ کذاب۔ حضور کے سامنے آ کے اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ وہاں سے شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ جنگ یمامہ میں جنگ ہوئی، مسائلمہ کذاب حضور سے زمین مانگنے لگا۔ حضور نے کہا کہ میری ہاتھ میں جو چھڑی ہے وہ بھی نہیں دوں گا تجھے میں۔ حضور سے کچھ مانگ کے بولا کہ میں جو ہے نہ دعوے نبوت چھوڑ دیتا ہوں۔ سرکار نے کہا کہ چھڑی بھی میں نہیں دوں گا تیرے۔ خیر عرض کر رہا تھا کہ مسائلمہ کذاب پیدا ہوا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، حضرت حمزہ کو جنگ احد میں جنہوں نے قتل کیا وہ تھے حضرت وحشی۔ حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے مقدس چچا، صحابی رسول، سلطان الشہداء کہا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے انہیں، حضرت حمزہ۔ تو حضرت حمزہ کو شہید کیا حضرت وحشی بن حرب۔ وحشی اس وقت یعنی جنگ احد کے وقت پر وہ
کافر تھے، حضرت وحشی کافر تھے، انہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا اور ان کا مسلح کیا. مسلح کہتے ہیں اعضا کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا، پاؤں کاٹ دینا، الگ الگ کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. حضور نے کہا کہ کسی کو مسلح نہ کرو، کافر کو بھی قتل کرو تو اسے مسلح نہ کرو، یہ جس میں انسانی کی حرمت ہے. لیکن میرے آقا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے چچا، مقدس چچا، ان کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وحشی نے قتل کیا جبکہ وہ حالت کفر میں تھے اور ان کا مسلح کیا. اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم کہتے ہیں اس وقت وہ کافر تھی. حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زوجہ، تو اس وقت انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا اور بھی کام کیا. وہ خیر اب اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. تو حضرت وحشی نے خیر الناس حضرت حمزہ کو کیا کیا؟ شہید کیا، قتل کیا، ان کا مسلح کیا، ان کے ہاتھ پاؤں الگ الگ کیے، کاٹے. مسلح کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں. پھر اس کے بعد وہ داخل اسلام ہوئے اور جنگ یمامہ میں انہوں نے کہا کہ میں نے حمزہ کو جو خیر الناس تھے، رسول کے چچا تھے، ان کو قتل کیا جب میں گمراہی میں تھا، تاریکی میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست نہیں تھا، ان کا دشمن تھا. مجھ سے میرے نفس نے ایسا کام کروایا، آج اس گناہ کی تلافی کروں گا میں. آج جو ہے شر الناس جو ہے، لوگوں میں جو بدترین آدمی ہے مسیلمہ، جو جھوٹا نبی ہے، جو نبی کا جھوٹے دعوے دار ہے، آج میں اپنے ہاتھ سے، اپنی اسی تلوار سے قتل کروں گا. کہتے ہوئے، نعرہ لگاتے ہوئے اللہ اکبر کا آگے بڑھے. مسیلمہ سامنے آیا. مسیلمہ کذاب کو بھی وحشی بن حرب وحشی نے ہی، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ قتل کیا. تو خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا حضرت حمزہ یہ کہاں ہیں؟ احد میں آرام کر رہے ہیں. حضور ہر سال ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے تھے. اب یہ عرس نہیں تو کیا ہے؟ عرس کرنا حضور کی سنت سے ثابت ہے. کیا ثابت ہے نا؟ احد کی پہاڑی کے نیچے، احد کے دامن میں کون آرام کر رہے ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور شہدائے احد کی سالانہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت کے دن ان کی زیارت کرتے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ثبوت ہے زیارت قبور کا اور سالانہ برسی اور عرس کا. یہ مسیلمہ کذاب جسے حضرت وحشی نے کیا کیا؟ قتل کیا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. دجال آتے رہے، کذاب آتے رہے. کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک زعم کرے گا کہ میں نبی ہوں. حضور قیامت تک آنے والے جھوٹے دعوے داران نبوت کے تعلق سے فرما رہے ہیں. تو یہ غیب کا علم نہیں تو کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ 30 دجالون کذابون، 30 دجال آئیں گے. 30 نمبر تک بتا رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے. پورا قرآن حضور کو علم غیب ثابت کر رہا ہے. پوری حدیثیں حضور کو علم غیب ثابت کر رہی ہیں. بات سمجھنا، قرآن میں جو کچھ بھی ہے غیب کی خبریں ہی تو ہیں. اور بندگان خدا، اور اسلام حضور کو علم غیب ثابت کر رہا ہے. ایمان ہمارا حضور کو علم غیب ثابت کر رہا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بتایا. تو اب یہ 30 دجال آئے ہر زمانے میں. اس میں قادیانی بھی پیدا ہوا، غلام احمد قادیانی. 1908 میں مر گیا. 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. کس نے؟ غلام احمد قادیانی نے. پہلے سنی حنفی تھا، اس کے بعد انگریزوں نے اسے خرید لیا. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ میں نبی ہوں کہہ دیا. خیر، عرض کر رہا تھا وہ بھی ایک جھوٹا نبی. ایسے کئی عورتیں بھی پیدا ہوئی. سجاح نامی عورت بھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. الوہیت کا دعویٰ کرنے والے بھی پیدا ہوئے. آخر میں آئے گا دجال.
آخر میں آئے گا دجال، جسے کانا دجال بولتے ہیں نا، کانا دجال، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، یعنی یہ کافر ہے، وہ کافر ہوگا۔ یہ بات میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ دجال آئے گا، آ کے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد کوئی دعوے دار نبوت نہیں پیدا ہوگا، جھوٹا نبی کوئی نہیں پیدا ہوگا، وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ نبوت کا دعویٰ کر کے، نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے نبی ہونے کے دعوے میں دلیل کے طور پر خرق عادت دکھانا چاہے گا۔ ابھی آپ پڑھا ہے، ابھی آپ سن چکے کہ کافر سے بھی خرق عادت ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن کافر اگر نبوت کا دعویٰ کرے، کافر اگر جھوٹا دعوے دار نبوت بنے اور نبوت کا دعویٰ کر کے وہ کیا کہے، کوئی خرق عادت دکھانا چاہے تو وہ دکھانے پر قادر نہیں ہوتا، وہ دکھانے پر وہ خرق عادت دکھا نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو جھوٹا دعوے دار نبوت دجال آئے گا، کیا کرے گا؟ نبوت کا دعویٰ کر کے کیا دکھانا چاہے گا؟ خرق عادت ظاہر کرنا چاہے گا۔ بات سمجھ میں آئے؟ لیکن نبی ہونے کا دعویٰ کر کے خرق عادت دکھانا چاہے گا، لیکن وہ دکھا نہ پائے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، بہت غور کی بات ہے، بڑے غور کی بات ہے، اس کے بعد وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، ترقی کرتا ہے امیڈیٹ۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کر کے خرق عادت دکھانا چاہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دکھانے نہیں دے گا۔ اس کے بعد یہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، میں خدا ہوں کہے گا، کہہ کے خرق عادت ظاہر کرے گا، تو خرق عادت ظاہر کرنے پر قادر ہو جائے گا۔ تو علماء نے فرمایا، صوفیاء نے فرمایا، محققین نے فرمایا، ارباب اہل و عقد نے فرمایا کہ کوئی کافر جھوٹا نبوت کا داعی وہ خرق عادت ظاہر کرنا چاہے تو خرق عادت ظاہر نہیں کرتا، جھوٹا دعوے دار الوہیت اگر خرق عادت ظاہر کرنا چاہے تو خرق عادت ظاہر کر سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی خود کو خدا کہہ کر اگر خرق عادت ظاہر بھی کرے لوگ اسے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن کوئی جھوٹا نبی اگر خود کو نبی بتا کر اگر خرق عادت ظاہر کر دے تو سچے نبی اور جھوٹے نبی میں التباس ہو جائے گا، لوگ جھوٹے نبی کو سچا پیغمبر سمجھ لیں گے، لہذا اللہ نے وہ راستہ ہی بند کر دیا۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو بات یہ ہوئی۔ اب اہانت کا مسئلہ، اہانت جیسے ابھی اسامہ نے کہا کہ اہانت جو ہے مسیلمہ کذاب، یہ جھوٹا دعوے دار نبوت تھا، اس نے الوہیت کا تو دعویٰ نہیں کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ حضور کے زمانے میں، حضور کے عہد ظاہری میں ہی، حضور کی حیات ظاہری میں پیدا ہو گیا، حضور سے آگے اس نے گفتگو کی۔ مسیلمہ کذاب، اس کا بڑا عجیب قصہ ہے، پھر ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، وہ لڑکی بھی دعوی نبوت کرنے والی، پھر کبھی سناؤں گا کہانی، عجیب و غریب کہانی ہے، اس کا نام سجاح۔ پھر یہ دونوں عاشقی معشوقی کرنے لگے، ایک کی امت دوسری کی امت میں مل گئی، پھر جھگڑا ہوا، پھر محبت ہوئی، پھر کیا ہوا میں کیا عرض کروں۔ تو خیر، تو عرض کر رہا تھا، مسیلمہ نے خود کو نبی کہا، جھوٹا نبی کہہ کے اس نے کیا کیا، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سردار انبیاء، آپ نے ایک کھاری کنواں تھا، اس کا پانی کھارا تھا، اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا کہ تمام مٹھاس بھی مخلوق ہے اللہ کی، وہ مخلوق نکلی ہے محمد الرسول اللہ کے نور سے، اب ان کا لعاب
کھارے کنویں میں گر گیا، کھارے پانی کا کنواں، اس میں گرتے ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میٹھے پانی کا کنواں بن گیا۔ شکر پیشے لبت شیریں نہ گوین، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، شکر کو آپ کے ہونٹوں سے میٹھا کوئی نہیں کہے گا۔ شکر پیشے لبت شیریں نہ گوین، رخت رہا جز گلو نسری نہ گوین، آپ کے چہرے کو دیکھنے والا یا تو پھول کہے گا یا کچھ بھی نہیں کہے گا، حیران رہ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علیہ رحمت و رضوان، کیا خوب ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا خوب، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوے کفے پا ہے جمال گل۔ فرماتے ہیں کہ میرے نبی، میرے رسول، میرے حضور کے چہرے پر پھول کو قیاس کرنا، میرے حضور کے چہرے کی مثال دینا پھول کی مثال، پھول حضور کے چہرے کی طرح ہے یا حضور کا چہرہ پھول کی طرح ہے کہنا، یہ کیا ٹھیک مثال ہے؟ کہاں پھول اور کہاں میرے نبی کا چہرہ؟ ہر پھول انہی کے چہرے کیا پرتو ہے، ان کے نور سے بننے کی وجہ سے پھولوں میں رعنائی آئی ہے، پھولوں میں زیبائی آئی ہے، پھولوں میں مہک آئی ہے، حسن و جمال آیا ہے، خوشبو آئی ہے، رنگینی آئی ہے۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوے کفے پا، حضور کے تلوے میں جو رونق ہے، جو حسن ہے، حضور کے پاؤں کے تلوے میں، حضور کے کفے پا یعنی تلوہ پاؤں کا، حضور کے پاؤں کے تلوے میں، حضور کے تلوے میں جو حسن و جمال ہے، وہ جمال اور حسن اپنے پاؤں سے، وہ جمال اپنے پاؤں سے مٹا رہا ہے، جمال گل کو اپنے پاؤں سے روند رہا ہے، پھول کے حسن و جمال کو۔ پامال جلوہ کفے پا ہے جمال گل، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل، اے پھول ہمارا گل، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گل جو ہے گل مانگتے ہیں، حضور کے چہرے سے پھول جا کے مجھے بھی پھول عطا کرو، حسن و جمال عطا کرو۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زخن پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا لعاب مقدس، لعاب دہن جب حضور کے منہ سے نکلتا تو صحابہ اس طرح جھپٹ پڑتے وہ لعاب لینے کے لیے کہ راویوں نے کہا کہ ایسا لگتا کہ آپس میں لڑ پڑیں گے یہ۔ حضور کا مقدس لعاب، حضور کا مقدس تھوک اسے لینے کے لیے، ارے وہ نور ہے، وہ لعاب کہاں ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے کھاری کنویں کو شیرہ جاں بنا دیا، جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں ہوئیں، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ تو اب اس نے مسیلمہ کذاب نے کہا میں بھی تھوکوں گا، معاذ اللہ، میں کنویں کو اپنے تھوک سے میٹھا کر دوں گا۔ میٹھے پانی کے کنویں میں تھوک ڈالا اس نے، اور اس کے تھوکنے کی وجہ سے کھارا ہو گیا پانی۔ یہ ہے اہانت، اس نے چاہا میٹھا کرنا، وہ میٹھے کا جتنا تھوڑا بہت میٹھا تھا وہ بھی کھارا بن گیا۔ یہ ہے اہانت، جو کرنا چاہے اس کے خلاف ظاہر ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ تو کھانا نہیں ہے، بھوکے ہیں، تو اس وقت میں جو ہے کیا کھانے کی اجازت ہے کہ حرام شے بھی کھانے کی اجازت ہے۔ ایسی بھوک ہے کہ دم نکل جانے کا خوف ہے، دم نکل جائے گا، ایسی بھوک کو دور کرنے کے لیے خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، مگر جان بچانے کی حد تک، پیٹ بھر کر نہیں۔ ایسی پیاس ہے کہ دم نکل جائے گا، تو ایسی پیاس کو بجھانے کے لیے، جان بچانے کی حد تک بجھانے کے لیے شراب بھی پی جا سکتی ہے، حرام شے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو
خنزیر کا گوشت کھانا بھی اس وقت جائز ہو جاتا ہے، اور شراب بھی پینی جائز ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مگر جان بچانے کی حد تک احل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، فمن اضطر غیر باغ. اب اس کے بعد جان بچ گئی پھر پینے کی اجازت نہیں، جان بچ گئی پھر کھانے کی اجازت. اسی طرح مری ہوئی بکری ہے، مری ہوئی بکری ہے، اس کا گوشت کھانا اس آدمی کے لیے جائز ہو جائے گا جو مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شریعت کا یہ نظام ہے، شریعت کی یہ روح ہے کہ جب آدمی پر ایسی تکلیف واقع ہوتی ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تو کیا کرتی ہے شریعت؟ اپنے حکم کو ہٹا لیتی ہے. تو شریعت ایسا ہی حکم دیتی ہے جو آپ کے قابو میں ہو، استطاعت میں ہو. تم امر تو فوق استطاعت نہ کیے. شاہ کمال علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ مولا تعالیٰ آپ نے جو شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے، ہر حکم شرعی، ہر شریعت کا حکم جو ہے وہ بندے کی استطاعت سے باہر نہیں. روزہ رکھنا جو رکھ سکتا ہے اس کے لیے ہے، جو مریض ہے اور ایسا مریض ہے کہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کے لیے کہا والذین یطیقونہ طعام وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. جو لوگ روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اتنی کمزوری ہے یا ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں رکھ سکتے، تو کیا کریں گے؟ وہ فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ ادا کر دیں گے. ایک روزے کا فدیہ، وہ فطرے کا جو حساب ہے اتنا پیسہ دے دیں گے. کھانا کھلا دیں گے 2 وقت یا نہیں تو اتنا پیسہ دے دیں گے، فطرے کا پیسہ دے دیں گے. ایک روزے کا فدیہ ایک آدمی کا فطرہ ہے، فطرانہ جو ہوتا ہے رمضان میں. بات سمجھ میں ہے؟ تو جہاں عمل کر نہیں سکتا آدمی تو حکم ہٹا لیتا. بات سمجھ میں؟ حرام کو حلال قرار دیتا ہے. کب؟ جبکہ حالات ایسے ہو جائیں. تو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے مولا، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے. آئندہ کے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، آئندہ کے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، آئندہ کے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما. ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھیں اور اس پر عمل کر سکیں. قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کے جو مطالبے ہیں، قرآن مجید کا جو تقاضا ہے ہم سے، قرآن مجید جو مطالبہ کرتا ہے اس مطالبے کو پورا کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ساری زندگی تیرے محبوب کے نقش قدم پر چلنے میں گزاریں. اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے حامل افراد میں شامل فرما. اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا، اے پروردگار ہم سے تو راضی ہو جا. اے مولا ہماری نیتوں میں جو کھوٹ ہے اس کھوٹ کو دور فرما. اے اللہ ہم ناپاک ہیں، ہمارے قلوب ناپاک ہیں، گندا ہیں، مولا انہیں پاک کر دے، صاف کر دے. اے اللہ حسد سے، کبر سے، عجب سے، ریا سے، نام و نمود کی خواہش سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے. اے اللہ دنیا طلبی، زر طلبی، مفاد طلبی سے ہمارے قلوب کو پاک فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک بنا. اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما، ہم سب کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما، جو مریض ہیں ان کے مرض کو شفا میں بدل دے. اے اللہ جو صحت مند ہیں انہیں ہمیشہ صحت مند رکھ. اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کا بھلا کر، ان بھائیوں پر اپنے الطاف و انوار و افضال کی بارشیں برسا جنہوں نے ہم سے دعا کرنے کو کہا ہے. اے اللہ ان کی ہر جائز تمنا برلا، ہر
جائز مراد برلا. اے اللہ ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما, ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما, ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما. دونوں جہاں میں سرخرو اور کامیاب ہونے والوں میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو شامل فرما. اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا, اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا, اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا. ہم تجھے راضی نہیں کر سکتے. اے اللہ ہمارے کرتوت, ہمارے اعمال بد ایسے ہیں کہ ہم تجھے ان سے ناراضی کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما, ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کرنے والے ہیں. اے اللہ ہمیں نیک بنا اور ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرما, ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمیں ہر طرح کے لا علاج اور مہلک اور موذی امراض سے محفوظ و مامون رکھ, ہر طرح کے پریشان کن امراض سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھ, ہر طرح کے پریشان کن امراض سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھ, ہر طرح کے پریشان کن امراض سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھ. ہماری اولاد کو محفوظ و مامون رکھ, ہمارے شیخ محترم کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم و دائم رکھ, ہمارے شیخ محترم کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم و دائم رکھ, ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم و دائم رکھ. اہل سنت و جماعت کے عقائد کا بول بالا فرما. اے اللہ اہل سنت و جماعت کو زمینی فتنوں سے بچا, آسمانی بلاؤں سے بچا.